اس مہینے کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ خود احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر میں نے مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ اسی ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، اور تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل اگر کوئی مہینہ قرار پایا ہے تو وہ یہی رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار اور سب سے اعلیٰ مہینہ اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ کتابوں کے اندر جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو قرار دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رمضان سب سے اعلیٰ ہے، اور رمضان سب سے اعلیٰ ہونے کی کیا وجوہات ہیں کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کا اہتمام فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی روزے رکھے، لوگوں کو ترغیب بھی دی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے ایک سوال کیا۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے کہ ای العمل افضل، کہ میرے لیے یہ بتلا دیجئے کہ میں کون سا عمل سب سے بہتر ہو، سب سے اچھا میرے لیے کیا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم، کہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، فإنہ لا مثل لہ، کہ اس کے مثل کوئی دوسری عبادت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام عبادتوں میں یہ روزہ افضل عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنہ لا مثل لہ، کہ اس کے مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اگر آدمی خود دیکھے کہ رمضان المبارک کا روزہ اور اس کا رمضان تبھی ہوتا ہے جب وہ روزے رکھے، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا نصیب اچھا نہیں، یہ کہوں جو بد نصیب قسم کے لوگ ہیں کہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے، تو آپ عید میں دیکھا کریں کہ ان کے چہروں پر مرجھائیاں ہوتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عید کی مبارکباد دے تو کسے دیں، کیونکہ عید تو اس کی ہے جس نے روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، تراویح کا اہتمام کیا، اس کی اصل عید ہوتی ہے، خوش تو وہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو روزے نہیں رکھتا اس کی کیا عید ہوگی؟ تو اس لیے رمضان تو اسی کا ہے جو روزے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ آپ کے لیے سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ جب ایک طرف تو یہ بتلا دیا گیا کہ روزہ رکھو، تو پھر ہم کیوں نہ روزہ رکھ رہے ہیں؟ اور پھر اتنا ہی نہیں، حق تعالی شانہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کے متعلق بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے جو ہم نے تم پر فرض کیے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف تمہیں پر فرض کیے گئے ہوں، بلکہ میں نے تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ان لوگوں پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مزید تائید ہوتی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے۔ اور اگر ایک نقطے کی بات دیکھی جائے اس میں، تو وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امی ہیں۔ امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، آپ نے کسی سے علم پڑھا نہیں، آپ کو تو احکم الحاکمین نے ڈائریکٹ آپ کو علم دیا ہے۔ تو اس ماحول کے اندر جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم روزہ رکھو، اور یہ روزہ رکھنا صرف تمہارے اوپر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے آپ کے علم کی اور آپ کا جو ایک مقام اور مرتبہ اس کی وضاحت ہوئی کہ آپ جو کلام کرتے ہیں وہ مستقل 100% درست ہوتا ہے، جبکہ آپ کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں پر بھی، اور پہلے لوگ کون ہیں؟ یہود و نصارہ، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے اوپر روزے فرض ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب دنیا کے اندر آ گئے تو دنیا کے اندر آنے کے بعد ان کے پاس وہ حسن جمال وہیں رہ گیا جنت کے اندر جو ان کو دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ایک روز پانی کے اندر اپنی شکل کو دیکھا تو وہ حسن و جمال ان کا نظر نہیں آیا، خدا کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ ایسا کیوں ہوا؟ حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، اور روزہ رکھا تو وہ جو حسن و جمال تھا وہ واپس آ گیا۔ یہ پہلی امتوں کے بارے میں۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم بھی روزہ رکھو، حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ ایک نہیں رکھا
بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز مسلسل روزے رکھے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی، لیکن بادشاہت ہونے کے باوجود کیا تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے 6 مہینے روزے رکھتے اور 6 مہینے افطار کرتے، اور ہمارے لیے کتنی آسانی کی ہے اللہ رب العزت نے کہ ہمارے اوپر 6 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، بلکہ صرف سال میں 1 مہینہ ہے کہ تم صرف 1 مہینے روزے رکھو اور تمہیں ثواب انلمیٹڈ دیا جائے گا۔ کہ کس طرح ثواب ہوتا ہے کہ انسان اس میں نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، فرض پڑھتا ہے، ایک فرض پڑھے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے اس امت کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے۔ اور رمضان المبارک کا اہتمام ہمیں کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہی ہیں، لیکن ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے دل کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے کہ آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، دل کے اندر غلط خیالات نہ آئے، کسی کو ناحق پریشان کرنے کے بارے میں دل کے اندر یہ وساوس پیدا نہ ہو۔ جبکہ آدمی بازار میں جائے یا ادھر ادھر کہیں جائے تو وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ روزہ اصل یہی ہے۔ اسی طریقے سے زبان کے متعلق ہے کہ جب آدمی زبان استعمال کرے تو اس کی زبان سے غیبتیں نہ ہو، اس کی زبان کے اندر چغلیاں نہ ہو، اس کی زبان کے اندر لوگوں کی برائیاں نہ ہو۔ آج تو معاملہ یہ ہے، ابھی جو ماحول ہے، سردی کا موسم ہے، تو عشاء کے بعد بھی وقت ملتا ہے، تراویح کے بعد بھی الحمدللہ وقت مل جاتا ہے۔ تو تراویح کے بعد جب ہم کہیں بیٹھیں گپ شپ کریں تو اس گپ شپ کے اندر خاص یہ خیال ہونا چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کے بارے میں برے تبصرے نہ ہو۔ اگر یہ سب ہم کریں گے تو پھر ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ عبادت کرنا آسان ہے لیکن عبادت کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ آدمی ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، دل کے اندر آخر میں خیال پیدا ہو جائے کہ تو بڑا زاہد ہو گیا، تو بڑا عابد ہو گیا، تو ساری رات نفلیں پڑھنے لگا۔ یہ شیطان نے اس کے دل کے اندر وسوسہ جیسے ہی آیا تو اس کی عبادت ضائع ہو گئی کہ دنیا کے لیے عبادت کر رہا ہے، اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے روزے کے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے کے اندر تقویٰ بہت ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ تقویٰ کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہوتا۔ آدمی نماز پڑھے گا، کسی نہ کسی کو نظر آئے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، وہ کسی کو نظر آئے گا، لیکن یا مال خرچ کرے گا تب بھی نظر آئے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، صرف وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ اور دوسری ایک بات اور بھی ہے روزے کے اندر کہ ساری عبادتیں جو ہوتی ہیں اس میں وقت نہیں لگتا۔ نماز میں کتنا وقت ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، تراویح میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت آدمی کرے گا 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے۔ آج کا جو ماحول ہے، اسلاف کا تو بڑا معمول تھا قرآن کریم کی تلاوت کا کہ وہ تو 15 پارے، 20 پارے، 10 پارے ایک ہی دن کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور آج ہم رمضان کو کس طریقے سے گزارتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے آرام کا مہینہ ہے۔ اگر ہم کاروبار نہیں کر رہے تو پھر آرام کا مہینہ ہے کہ آدھے دن تو سو رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا سوتے ہیں کہ عصر تک اٹھتے ہیں جا کر۔ تو ہم رمضان کو سونے میں گزار دیتے ہیں، لیکن اسلاف کا یہ نہیں تھا۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ایک دن کے اندر 15 پارے، 12 پارے، 20 پارے۔ کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ اہتمام کرتے تھے قرآن کریم کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو عبادتیں ہیں ان کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، نماز کا، ذکر و اذکار کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، لیکن روزے میں جو وقت لگتا ہے یہ بہت لمبا لگتا ہے۔ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کتنا لمبا وقت اس عبادت میں لگتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ یہ عبادت وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھتا، وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے وہاں، لیکن وہ کہتا ہے میں نے روزہ اپنے رب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ وہاں بھی اپنے روزے کے اندر کچھ غلط نہیں کرتا، جبکہ ہر عبادت کے اندر وہ کر سکتا ہے، لوگوں کو نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ کسی کو کچھ نہیں نظر آ سکتا، اسی کو پتا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کو صحیح طور پر رکھیں اور رمضان المبارک کی بھی قدر کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان کو یوں ہی گزار دیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلاف کا کیا معمول رہا ہے۔ صفت الصفوہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 40 سال روزے رکھے ہیں، یعنی کہ وہ ایام جن میں روزے نہیں رکھے جاتے ان کو آپ نکال دیں، ان کو نکالنے کے بعد جو زندگی بنتی ہے وہ 40 سال انہوں نے روزے رکھے ہیں۔
اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول یہ تھا کہ 12 پارے پڑھا کرتی تھی. تو یہ عورتوں کا معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، آپ دیکھیں صحابہ کا کہ انہوں نے کتنی مشکل دور کے اندر روزے رکھے کہ عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے، اوپر سے گرمی، اور اتنا ہی نہیں سامنے دشمن کا مقابلہ بھی ہے، اس کے باوجود روزے نہیں چھوڑے، انہوں نے روزے رکھے. آج ہمارے پاس ساری سہولیات ہیں، ساری فیسلٹیز ہیں، اس کے باوجود بھی ہم روزے کے اندر اگر کوتاہی کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا. کہ صحابہ نے مشکل حالات کے اندر روزوں کو نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو بیان کرتے ہیں کہ ہم دن بھر مجاہدہ کرتے، دشمن سے مقابلہ ہوتا ہمارا، عرب کی تپتی ہوئی ریت ہوتی، دھوپ کی شدت ہوتی، اور ہم روزے کی حالت میں ہوتے، اور ہمارے لیے کھانے کے لیے کیا ہوتا کہ کھجور کا صرف ایک دانہ. وہ شاگرد نے کہا کہ آپ صرف ایک کھجور کے دانے پر پورا روزہ رکھتے تھے. تو آگے جواب سنیں حضرت کا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کھجور کے دانے کی اہمیت تب پتہ چلی جب ہمارے پاس یہ کھجور کا دانہ بھی میسر نہیں تھا. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دسترخوان خدا کی نعمتوں سے سجے ہوئے ہیں، ہمارے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو ہم انتہائی بد نصیب ہیں. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم رمضان کا بھی اہتمام کریں اور خاص طور پر روزوں کا بھی اہتمام کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ.